ارے او نوری، کہاں پر رہ گئی؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں کمبخت، تیرے کانوں کو سنائی کیوں نہیں دیتا؟ بڑی بیگم صاحبہ کی آواز سن کر نوری ایک دم گھبرا گئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ چھن سے نیچے جا کر گری اور ٹوٹ گئی۔ بڑی بیگم صاحبہ کی آواز سن کر وہ ایسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ سامنے سے ہی جب بڑی بیگم صاحبہ نے اسے یوں بدحواس کھڑے دیکھا اور نیچے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کی کرچیاں دیکھی تو ان کا پارا ایک دم 7ویں آسمان پر جانے لگا۔ وہ نوری سے کہنے لگی، آخر کیا بات ہے؟ تیرے ہاتھوں میں جان کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیشہ اتنی بدحواس بکھلائی ہوئی کیوں رہتی ہے؟ جب بھی تجھے آواز دے لو تیرا تو خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، اور اب دیکھ کتنی قیمتی پلیٹ توڑ کے رکھ دی ہے۔ نوری میں تجھے کہے دے رہی ہوں، تو اور کتنا نقصان کروائے گی؟ بڑی بیگم صاحبہ بہت غصے سے بول رہی تھی اور مجھے اسی غصے سے ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی اور میں بدحواس سی کھڑی تھی، بڑی بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ کے کہنے کے باوجود میں بدستور اسی طرح کھڑی رہی تو وہ جھنجھلا کر مجھ سے کہنے لگی، اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا کے جھاڑو لے کے آ اور یہ سارا کانچ سمیٹ کے پھینک، کسی کے لگ نہ آ جائے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تو میں فوراً بدحواس ہوتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی اور آ کر جھاڑو لا کر سارے کانچ کو سمیٹا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا، جیسے ہی کوئی اونچی آواز سنتی تو میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ اتر جاتی، میں گھبرا جاتی اور اسی وجہ سے میرے ہاتھ میں جو بھی چیز پکڑی ہوتی وہ گر کر ٹوٹ جاتی۔ بیگم صاحبہ سے مجھے اس بات پر کئی بار ڈانٹ پڑ چکی تھی، اس لیے اب انہوں نے مجھ سے برتن دھلوانے بند کر دیے تھے۔ میں اب صرف صاف ستھرائی کا ہی کام کیا کرتی تھی، لیکن آج یہ پلیٹ جب میں نے لاؤنج کے میز پر پڑی دیکھی تو میں اسے اٹھا کر باورچی خانے کی طرف لے جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دے دی اور وہ پلیٹ مجھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، بچپن سے ہی میں ایسی تھی۔ اماں نے میرا بہت علاج کروایا، دم درود کروایا، لیکن اماں بیچاری بھی کیا کرتی، میری حالت ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی۔ ویسے تو میں بالکل ٹھیک تھی اور کسی بھی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں ایک دم گھبرا جاتی۔ اونچی آواز سنتی تو میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا، مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی۔ میں اسی وجہ سے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں توڑ دیتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کبھی بازار جاتی تو میں گھر پر اکیلی ہوتی اور وہ سارا وقت ڈر ڈر کر گزارتی۔ گھر کے ایک کونے میں چپ چاپ چھپ کے بیٹھ جاتی اور جب تک اماں آتی میں وہاں سے اٹھتی ہی نہیں۔ اماں میرے اس ڈر کو محسوس کرتی تھیں، انہوں نے گاؤں کے عامل بابا سے میرا علاج کروایا تھا، مجھے 40 دن تک مسلسل دم کروایا تھا، لیکن پھر بھی میری حالت بہتر نہیں ہوئی تھی۔ میں اب بھی ویسی ہی تھی، حالانکہ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ میری اماں اس حویلی میں بہت عرصے سے کام کرتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ رخصت ہو کر اس حویلی میں آئی تھیں۔ میرے ابا اسی حویلی کے ڈرائیور تھے اور وہ ملکوں کی حویلی کے بہت خاص ڈرائیور تھے، کیونکہ ملک ابا پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اس لیے اپنی عورتوں کو ابا کے ساتھ شہر بھی جانے دیتے تھے۔ ابا بہت اچھے ڈرائیور تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے اس دن ایسا کیا ہو گیا، غلطی کس کی تھی کہ ابا کی گاڑی کا ایک بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابا موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اماں کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے اور وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اماں کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی، ہر وقت روتی رہتی، بین کرتی رہتی۔ اماں کو حویلی والوں نے عدت تک رہنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ابا ان کے بہت وفادار تھے، اور ملکانی صاحبہ نے اماں سے یہی کہا تھا کہ جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی اور تم بچے کو جنم نہیں دے دیتی تب تک ہم تمہارا خرچہ اٹھائیں گے۔ اماں کے لیے اتنا ہی بہت تھا، کیونکہ اماں کے میکے میں سوائے ایک سوتیلے بھائی کے اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اماں تو واپس جا نہیں سکتی تھی، لہٰذا اماں یہیں پر بیٹھ کر اپنی عدت کے دن گن گن کر گزارنے لگی۔ دکھ اور غم سے اماں کی حالت بہت بری تھی۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا اور پھر میری پیدائش ہوئی۔ مجھے پا کر اماں خوش نہ ہو سکی، کیونکہ انہیں ہر وقت اپنا وقت یاد آتا، ان کی سنگت کا وقت بہت تھوڑا تھا، لیکن جتنا بھی تھا اس میں اماں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں جی لی تھیں۔ ابا کے گزرنے کے بعد اب اماں کو اپنے جینے کی وجہ نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن جب وہ مجھے دیکھتی تو ان کے اندر ایک امید پیدا ہوتی۔ میری پیدائش کے بعد اماں نے حویلی والوں سے کام کاج کی بات کر لی اور کہا کہ میں باورچی خانے کا سارا کام کر دیا کروں گی، بس مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی۔ اماں نے ملکانی صاحبہ کی منتیں کی
تو انہوں نے اماں کو کچن کے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ یوں اماں نے اپنے اخلاق اور اچھے کام کی وجہ سے ملکانی صاحبہ کی نظر میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ ملکانی صاحبہ اب اماں کے اوپر بہت بھروسہ کرنے لگی تھیں۔ اپنے سارے کاموں کے لیے وہ اماں کو ہی آواز دیتی۔ آہستہ آہستہ کر کے ملکانی صاحبہ اب اپنے سارے کام اماں کے سپرد کرتی جا رہی تھیں، لہٰذا اماں ملکانی صاحبہ کی خاص ملازمہ بن کر رہ گئی تھیں۔ اب وہ باورچی خانے کا کام کم ہی کرتی تھیں۔ میں چونکہ چھوٹی تھی اس لیے اماں مجھے بھی کوارٹر سے حویلی میں لے آتی۔ حویلی میں ہی ہمارا پچھلی طرف ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا جو حویلی کی طرف سے ہی ملا ہوا تھا۔ یہ ایک کمرہ، چھوٹا سا باورچی خانہ اور ایک باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ہم ماں بیٹی کے لیے یہ کافی تھا۔ اماں سارا دن حویلی کے کاموں میں گزار دیتی اور میں اماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتی۔ یوں میں 2 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اماں کے ساتھ رہنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر میں ایک پل کے لیے بھی کہیں اکیلی ہوتی تو ڈرنے لگتی، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی اور مجھے ایسے لگتا جیسے میرے پاس کوئی اور بھی ہے، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہی ہوتا۔ اس کے بعد پھر میں ٹھیک ہو جاتی۔ اماں کو میرے ڈر کا تب پتہ چلا جب میں تقریباً 6 سال کی تھی اور اماں مجھے کوارٹر میں سوتا ہوا چھوڑ کر حویلی چلی آئیں۔ حالانکہ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ اماں کو نہ پا کر ڈر جاتی یا گھبرا جاتی، لیکن جب میں نے اٹھ کر دیکھا کہ کوارٹر میں اکیلی ہوں اور اس وقت ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی، مجھے اپنے کمرے میں عجیب عجیب سے سائے نظر آنے لگے اور گھبراہٹ کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ خوف کے مارے آنکھیں باہر کو نکل آئیں، حلق خشک ہونے لگا۔ میں ایک دم زور سے چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے اماں کو میری آواز آ گئی تھی یا پھر ویسے ہی وہ میری خبر معلوم کرنے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے جو یوں مجھے بے ہوش پڑے دیکھا تو وہ گھبرا گئیں۔ فوراً پانی کے چھینٹے مار مار کے مجھے ہوش میں لایا گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ اماں میرے قریب ہی موجود ہیں۔ میں فوراً اماں سے لپٹ گئی، رونے لگی۔ اماں کو کہنے لگی کہ کمرے میں کوئی سایہ موجود تھا، کمرے میں کچھ تھا، جبکہ اماں گھبرا کر مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی کہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس تیرا وہم ہے اور کوئی بات نہیں۔ اماں ساتھ ساتھ میرے اوپر قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر دم کرتی رہیں۔ میرے دل کو کچھ دیر کے بعد سکون تو آ گیا تھا، لیکن اب بھی میں خوف بھری نگاہوں سے اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ایک پل کے لیے بھی میں اماں کو اکیلا نہ چھوڑتی، اماں کے ساتھ ساتھ رہتی۔ حویلی آتی تو تب بھی اماں کے ساتھ رہتی۔ ملکانی صاحبہ مجھے بھی کسی نہ کسی کام میں مصروف کر دیتی اور آہستہ آہستہ میں بھی حویلی کے کام کرنے لگی۔ کبھی ملکانی صاحبہ کے کمرے کی جھاڑ پونچھ کر دیتی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی کام کی عادت ہو گئی اور میں بھی اب حویلی کے کام کرنے لگی۔ اماں نے مجھے حویلی کے بچوں کے ساتھ ہی سپارہ پڑھنے بٹھا دیا، کیونکہ ملکانی صاحبہ نے کہا تھا کہ اسکول تو جائے گی نہیں یہی، جتنا یہ ڈری سہمی رہتی ہے، لیکن اسے سپارہ ضرور پڑھاؤ۔ اس طرح شام کو 4 بجے قاری صاحب آتے ہیں تو میں بھی انہی کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ یوں آہستہ آہستہ میرا قرآن پاک بھی مکمل ہو رہا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے میرے خوف میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے کوارٹر میں بھی بہت ڈرتی رہتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میرے ارد گرد سائے چل رہے پھر رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اس بات کو جھٹلا دیتی۔ تاہم کبھی کبھی میں اتنی خوفزدہ ہو جاتی کہ چلانے لگتی۔ اس موقع پر اماں میرا بہت ساتھ دیتی، مجھے اپنے آپ میں سنبھال کر رکھتی۔ ملکانی صاحبہ نے جب میری یہ حالت دیکھی تھی تو اماں سے کہہ کر انہوں نے باقاعدہ گاؤں کے ایک عامل بابا سے میرا علاج کروایا تھا۔ انہوں نے 40 دن تک مجھ پر دم کیا، مجھے تعویذ بھی دیا۔ میں وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی، لیکن پھر میرے ساتھ ویسے ہی ہونے لگتا۔ اب تو مجھے خوف کے مارے پسینے آنے لگتے۔ اماں بیچاری مجھے سنبھال سنبھال کر تھک جاتی۔ وہ بھی کیا کرتی، ان کی ایک اکلوتی اولاد تھی اور وہ بھی ایسی ڈرپوک اور خوف زدہ رہنے والی لڑکی۔ اماں کو تو بس یہی فکر ستائے رکھتی تھی کہ کہیں یہ بات میری شادی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ حویلی میں ملکانی صاحبہ اور اس کے علاوہ ان کی 2 بہویں اور ایک بیٹی رہتی تھی۔ ملکانی صاحبہ کے دونوں بیٹے بس رات کو ہی گھر آتے تھے، جبکہ ایک چھوٹا بیٹا یہیں پر موجود ہوتا تھا، وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ملکانی صاحبہ اس حوالے سے بہت زیادہ خوش قسمت تھی کہ ان کی اولاد ان کی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ میں نے آج تک کبھی ان کی بہوؤں کو ان کے آگے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ ساری حویلی پر ملکانی صاحبہ کا روب تھا اور وہ بہت چاق و چوبند تھی۔ اس عمر میں بھی ملکانی صاحبہ حویلی کے ہر حصے میں گھوم پھر کر اپنی نگرانی میں کام کرواتی، حالانکہ میں ایک دن میں ساری حویلی گھوم پھر ہی نہیں سکتی تھی۔
مجھے تو چکر آنے لگتے اور گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو جاتا۔ میں تو حویلی کے اس حصے کی طرف جاتی ہی نہیں تھی جہاں پر مہمانوں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ وہ کمرے اکثر بند ہوتے تھے اور مجھے وہاں پر خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر جب بھی کوئی کام ہوتا تو میں اماں کو بھیج دیتی۔ اماں بھی میری حالت سمجھتی تھیں، اس لیے وہ مجھے اکیلے نہ جانے دیتی۔ حالانکہ اماں بیچاری مجھے سمجھاتی رہتی، کہتی کہ یہ سب باتیں تیرا وہم ہے، تو ایسے خوفزدہ مت ہوا کر۔ لیکن میں کیا کرتی، میرا خوف کم ہوتا ہی نہیں تھا۔ یوں اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور اماں کو آج کل صرف میری شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت سے لڑکیوں کی شادی ہو جائے تو وہ گھرداری میں الجھ جاتی ہیں اور اپنا گھر بنا لیتی ہیں، جبکہ اگر وقت نکل جائے تو پھر گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ جبکہ میں اماں کو کہتی کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے شادی کے نام سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اماں میری ایک نہ سنتی اور آج کل وہ اسی کوششوں میں تھیں کہ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیں۔ اسی لیے آج بھی اسی سلسلے میں گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے۔ یہ مہمان ہماری حویلی کے قریب ہی ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی، اس کے گھر میں ایک ڈرائیور تھا۔ وہ ڈرائیور اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ اماں کو وہ لڑکا بہت پسند تھا کیونکہ وہ شہر میں ایک مل میں مزدوری کرتا تھا۔ اماں نے مجھے چائے لانے کا کہا، لیکن میں جب چائے لے کر آئی تو میرے ہاتھ کپ کپ آنے لگے اور کافی ساری چائے ٹرے میں ہی گر گئی۔ اماں فوراً اٹھی اور میرے ہاتھ سے چائے پکڑ لی، جبکہ اس لڑکے کی ماں بغور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں سے کہنے لگی کہ کیا لڑکی کو کوئی بیماری ہے؟ ان کے اس طرح پوچھنے پر اماں کہنے لگی نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بس گھبرا گئی ہے۔ اماں نے اپنے تئیں ان کو تسلی کروا دی۔ میں وہیں اماں کے قریب بیٹھ گئی، جبکہ اس کے بعد وہ لوگ کچھ دیر ہی بیٹھے اور چلے گئے، جبکہ رشتے سے انکار ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی تو بیمار لگتی ہے، اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، جبکہ یہ پہلی بار تھا کہ اماں میرے بارے میں صحیح معنوں میں تشویش کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر تو ایسے کیوں کانپتی ہے، تیرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جبکہ تجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں کیا بتاتی، میں چپ چاپ اماں کی شکل دیکھتی رہتی۔ اور اسی رات مجھے شدید قسم کا دورہ پڑا، جب میں اپنے ہی کوارٹر میں زور زور سے چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ حویلی کا چوکی دار اور وہاں کے ملازمین اور بڑی ملکانی صاحبہ سب دوڑے آئے اور مجھے یوں چلاتے ہوئے دیکھا، اور میرا اندرونی جنون تھا جسے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے، اور پھر میں ایک دم وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اماں بیچاری تو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھیں۔ ملکانی صاحبہ نے اماں کو تسلی دی، کہا کہ کل ہی گاؤں کے عامل کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں ایسے کرتی ہے۔ جب یہ اماں کہنے لگی کہ پہلے بھی اسے دم کروایا تھا، کچھ عرصہ ہی فرق رہا، اب یہ پھر ایسے ڈرنے لگی ہے، نہ جانے اسے کیا بات ہے، یہ کیوں ایسے گھبراتی ہے۔ اماں بیچاری خود بہت الجھ چکی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ دیر کے بعد ہوش آ چکا تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی باقی نہ ہو۔ میں اماں کی طرف خاموش نظروں سے دیکھتی رہی، جبکہ اماں کہنے لگی کیا بات ہے، مجھے بتا نوری، تیرے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اماں مجھے پیار سے چمکارتے ہوئے کہنے لگی تو میں نے اماں سے کہا اماں کتنی بار بتا چکی ہوں، یہاں کمرے میں کوئی ہے، وہ دیکھو وہاں سامنے کوئی موجود ہے۔ میں اماں سے کہنے لگی اور ادھر ادھر اشارے کرنے لگی، جبکہ اماں میری یہ حالت دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اماں اس واقعے کے بعد مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ عامل بابا سے کہہ کر اماں نے مجھے دم کروا دیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میرے ساتھ ویسے ہی ہونے لگتا۔ اماں پریشان ہو کر رہ گئی تھیں، ان کے نزدیک اب اس کا کوئی مستقل حل چاہیے تھا۔ لیکن اسی رات کچھ ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ میں حویلی کے کوارٹر میں سوئی ہوئی تھی جب اچانک سے کسی کے چیخنے کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ چیخو پکار اتنی تھی کہ میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی، مگر آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھ اماں کو لیٹے پایا تو کچھ سکون ہوا اور یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، مگر خواب کا اثر ابھی بھی تھا۔ تبھی میں اماں کے ساتھ سیدھی ہو کر لیٹ گئی، مگر ابھی مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، خوف تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اماں کو اٹھانا چاہتی تھی مگر میں نے نہیں اٹھایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں نے اگلے روز بھی جا کر حویلی میں سارا کام دیکھنا ہے، اس میں پھر اماں کی نیند بھی مکمل نہیں ہوتی تھی، پھر اماں سارا دن بے چین رہتی تھیں، ان کی حالت بھی خراب ہو جاتی تھی،
ان کا خیال کرتے ہوئے میں کروٹ لے کر لیٹ گئی کہ شاید مجھے اس کروٹ سے نیند آ جائے۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی اور میں نیند کی وادیوں میں جا ہی رہی تھی کہ اچانک سے پھر سے کسی آدمی کے چیخنے کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں ایک دم گھبرا کے اٹھ گئی، مگر چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اماں کو ساتھ لیٹے اٹھایا، ان کو بہت ہلایا، مگر وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھیں۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ اچانک سے کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اور کون تھا جو مجھے بلا رہا تھا؟ اور اس کی آواز میں کوئی جادو تھا، کوئی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور اس آواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں حویلی کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ اس حصے میں بہت کم کوئی جایا کرتا تھا، وہاں پر کسی کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اماں بھی وہاں نہیں جاتی تھی۔ ہوش تو اس وقت آئی جب اچانک سے میرے پیچھے کوئی بھاری چیز آ کر گری، جس کی آواز پر میں ایک دم ہوش میں آئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو میرے پیچھے ایک بڑا سا پتھر تھا، ہر طرف دھول مٹی اور جالے لگے ہوئے تھے۔ میں پتھرائی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ میں بھلا یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ یہاں پر تو کوئی اچھے وقتوں میں نہیں آیا اور میں اس وقت رات کے اس پہر یہاں پر آ گئی، مگر کیوں؟ میں نے غور کیا تو وہ ایک جیل خانہ تھا۔ یقیناً حویلی کے مالک کے ابا نے بنوایا ہوگا۔ میں نے کئی مرتبہ سنا تھا کہ حویلی کے مالک کے ابا بہت سخت مزاج تھے، اصول پسند بھی تھے۔ یہ سب جیل بھی انہوں نے بنوائی تھی۔ اگر حویلی کا کوئی ملازم کوئی گناہ کر دیتا یا گاؤں میں کسی کو کوئی سزا دینی ہوتی تو اس کو اسی جیل میں بند کیا جاتا تھا اور پھر یہاں ہی اس کو سزا دی جاتی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس جیل میں کئی لوگوں نے اپنی جانیں دے دی۔ یہ سب سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا۔ جیل بالکل بند ہو چکی تھی۔ جیل کے ساتھ ایک کمرہ بھی تھا جس کے آگے 2 بڑے بڑے لکڑی کے پھٹے لگائے گئے تھے اور ان کو کیلوں کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کمرے میں کوئی موجود ہے۔ کمرے کی بار بار کبھی لائٹ جلتی کبھی بجھ جاتی۔ آہستہ آہستہ کمرے میں سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی مجھے بلا کر کہہ رہا ہو کہ دروازہ کھولو۔ میں گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں آواز لگاتی کہ کون ہے یہاں؟ پھر آہستہ آہستہ اس کمرے کے پاس جا رہی تھی۔ کمرے کے پاس پہنچ کر میں نے آواز لگائی کہ کون ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ جواب دو۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں نے تو کبھی اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہی نہیں تھا، اب نہ جانے اتنا سب کیسے کہہ رہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی ہتھیار ہو جس سے میں وہ دروازہ کھول دوں۔ مجھے پاس ایک پتلی سی سلاخ پڑی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں اندر سے مجھے میرے نام کی پکار سنائی دینے لگی۔ کوئی بار بار مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ پھٹے اتارے تو دروازہ ایک دم کھل گیا اور کوئی چیختے ہوئے میرے سامنے آیا۔ اس کے چیخنے پر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اماں میرے سر پر کھڑی تھیں، میرے سر پر بار بار ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ کہنے لگی کب سے چیخیں مار رہی ہو اور کب سے میں تمہیں ہوش دلوانے کی کوشش کر رہی ہوں، نہ جانے تمہیں کیا ہو جاتا ہے۔ صبح ہو چکی ہے، اٹھو اور اٹھ کے نماز قرآن پڑھو تاکہ تمہیں یہ جو رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں یہ نہ آیا کریں۔ میں نے اماں کی بات سن کر ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی، مگر وہ لکڑی کا دروازہ اور اس پر لگی پھٹیاں، میرا سر چکرانے لگا۔ میں بے خیالی میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، حویلی میں کوئی جیل بھی ہے کیا؟ اماں ایک دم پریشان ہو گئی، چونک کر میری طرف دیکھا، کہنے لگی آج تمہیں یہ صبح ہی صبح جیل کی کہاں سے یاد آ گئی؟ ادھر ادھر مت دھیان دیا کرو، صرف اپنے کام پر دھیان دو۔ حویلی کا کون سا کہاں پر ہے اور کیسا ہے اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر تم زیادہ ہی دھیان دو گی تو تمہاری حالت ایسی ہی ہوگی جو اب ہو رہی ہے۔ زیادہ سوچا مت کرو، یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے اور کچھ نہیں، جو فضول بیٹھ کے اتنی باتیں سوچتی ہو، پھر رات کو اسی کا اثر تمہارے دماغ پر ہوتا ہے اور پھر ڈرونے خواب آتے ہیں۔ اماں کے ایسے بات ٹالنے پر اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ جو مجھے خواب آیا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ لینا دینا تو ہے ہی۔
مگر حقیقت یہ کیا ہے تو سچائی میں کیسے معلوم کروں اور کس سے معلوم کروں؟ اس پر سونے پر سہاگا اماں نے مجھے آج حویلی بھی نہ جانے دیا۔ کہنے لگی کہ گھر پر رہو، گھر کی کچھ صاف ستھرائی کر لو، آج کچھ مہمان تمہیں پھر سے دیکھنے آ رہے ہیں۔ مگر اب تو میں اکتا گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے اب کسی سے نہیں ملنا، نہ ہی کسی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ اگر کسی کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی تو وہ خود ہی مجھ تک آ جائے گا۔ تبھی اماں نے کہا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ میں نے اماں کی بات پر سر جھٹک دیا اور کہا کہ وہ لوگ آئیں گے، مجھے گھبراہٹ ہوگی، میرے ہاتھ سے پھر کچھ نہ کچھ گر جائے گا، پھر وہ مجھے بیمار سمجھیں گے، رشتے سے انکار کر دیں گے، اور پھر میں دوہری ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ رہتے رہتے میں ذہنی مریضہ بن جاؤں، تو وہ مجھ میں قوت نہیں ہے۔ مگر اماں نے مجھے جھڑک دیا، کہنے لگی کہ گھر آئی رحمت کو ایسے نہیں ٹھکراتے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں نا، تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اماں میری ذہنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں جس تکلیف سے گزر رہی تھی وہ بس میں ہی جانتی تھی، میری تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، عجیب و غریب آوازیں، میرا خوف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ سب کہاں سے ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے آس پاس کبھی مجھے سائے نظر آتے، کبھی دردناک آوازیں آتی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے ڈر کا علاج خود کروں گی اور خود اس مسئلے کا حل تلاش کروں گی۔ یہی سوچ کر میں حویلی میں چلی گئی۔ وہاں جا کر وہاں کی سب سے پرانی ملازمہ کو تلاش کرنے لگی۔ اماں کے ساتھ ایک اور ملازمہ تھی جو شروع سے وہاں پر کام کر رہی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی ان کے ساتھ جو میری سہیلی بھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی سہیلی سے پوچھوں گی کہ اس کی اماں نے کبھی اس سے اس بارے میں کوئی ذکر کیا، کیا وہ اس کمرے کو جانتی ہے؟ اگر وہ خواب مجھے آیا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ راز تو چھپا ہوگا، ورنہ حویلی کے اندرونی حصے کا وہ خواب مجھے کیوں آتا؟ موقع تلاش کر کے میں نے حویلی میں قدم رکھ لیا۔ اماں کو یہی تھا کہ میں ابھی تک گھر پر گھر کے کام کر رہی ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور چھپ چھپاتے اپنی سہیلی کو تلاش کرنے لگی۔ وہ حویلی کے پچھلے باغیچے میں کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہیں تو تمہاری اماں نے آج گھر پہ ہی رکھا تھا، پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے، اور اگر اماں کو علم ہو گیا کہ میں ان کو دھوکہ دے کے یہاں پہ آئی ہوں تو میرا گلا دبا دیں گی۔ میری سہیلی میری بات پر ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی بھی کیا مجبوری پڑ گئی کہ اماں سے جھوٹ بولنا پڑا؟ میں نے اس سے کہا کہ بات تو بہت ضروری ہے، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے گی، تم کسی کے سامنے یہ بات نہیں کرو گی، نہ ہی اس بات کا ذکر اپنی اماں سے کرو گی۔ وہ مان گئی، کہنے لگی کہ پہلے کبھی تمہاری بات میں نے ادھر ادھر کی ہے جو اب کروں گی؟ میں نے اسے اپنے اعتماد میں لیا اور کہا کہ کیا تم جانتی ہو یا تمہاری اماں نے تمہیں کبھی اس بات کا بتایا ہے کہ اس حویلی میں کوئی جیل بھی ہے جو بہت پرانا ہے، اور اس جیل کے پاس ایک چھوٹا سا بند کمرہ بھی ہے؟ مگر میری سہیلی میری بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں بتایا کبھی بھی، اور نہ ہی شاید اماں کو اس بات کا علم ہو۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ نہ جانے کیوں مجھے بار بار اس دروازے کے خواب آتے ہیں، میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ اس حویلی میں ایسا کوئی کمرہ ہے بھی یا نہیں، یا صرف مجھے ہی خواب آتا ہے؟ تبھی میری سہیلی کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں اماں سے باتوں باتوں میں پوچھوں گی، کیونکہ اماں تو یہاں پر شروع سے کام کرتی ہیں۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر انہیں ہلکی سی بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ میں کس وجہ سے یہ سب پوچھ رہی ہوں۔ میری سہیلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو۔ میں نے اس کو پھر سے کہا کہ سوچ لو، دھیان سے سب کرنا، کیونکہ تم جانتی ہو اگر میری اماں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ میرا کیا حال کریں گی۔ میری سہیلی نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی تم فکر مت کرو، میں ان سے باتوں باتوں میں ہی یہ سوال کروں گی، بس کل تک کا انتظار کرو، کل ہوتے ہی میں تمہیں اس بات کی خبر دے دوں گی کہ اس حویلی میں ایسا کچھ ہے بھی یا نہیں۔ میری سہیلی میری پریشانی کو کچھ سمجھ رہی تھی، مجھے اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کو سب کچھ سمجھا کر میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ شام کے وقت مہمانوں نے آنا تھا، مگر میری پھر وہی حالت، میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کے برتن رکھتے ہوئے میرے ہاتھ پھر سے کانپ رہے تھے، مگر اس مرتبہ میرے ہاتھوں سے چائے نہیں گری۔ مگر تبھی لڑکے کی اماں کہنے لگیں کہ بہن
آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی جسمانی بیماری ہے کیا یا ذہنی بیماری ہے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ جو دماغی مریض ہوتے ہیں ان کا پورا وجود ایسے کانپتا ہے۔ اماں نے اتنا سنا اور آنکھیں بھر کر میری طرف دیکھا۔ میں بھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر میری آنکھیں خشک تھیں، مگر میری آنکھوں میں ان لوگوں کے لیے صرف نفرت تھی جنہوں نے بیٹھے بٹھائے مجھے دماغی مریضہ بنا دیا۔ ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب ان کے صحیح سلامت بچوں کو کوئی پاگل کہتے، کوئی دماغی مریض کہتے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب انسان صحیح بھی ہو مگر پھر بھی اسے اپنی صفائی دینی پڑے۔ اماں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس عام لڑکیوں کی طرح اسے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ مگر وہ لوگ آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ سامنے پڑا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر خالی پلیٹوں کی طرف دیکھا، ایک نظر ان لوگوں کی طرف، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی اور چادر لپیٹ کر حویلی کی طرف چلی گئی، کیونکہ وہاں پر اماں کے حصے کا کافی کام پڑا ہوا تھا۔ میرا اب رکنا بے وقوفی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آخر کار جواب کیا آئے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مہمان بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اماں کچن سمیٹ کر حویلی میں آ گئی۔ میں اماں کے حصے کا کام کر رہی تھی، جبکہ اماں بھی میرے ساتھ آ کر کام کرنے لگی اور کہنے لگی کہ جاؤ تم گھر پر آرام کر لو، مگر میں خاموشی کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیوں خود کو اتنی تکلیف دیتی ہو، جب جانتی ہو کہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کسی کی بیٹیوں کو بات کرنے کا، تو کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تو کوئی تیسرا کیا کہتا ہے مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو۔ میں اس دنیا سے تمہارے سہارے لڑ لوں گی، بس تم میرا سہارا کبھی مت چھوڑنا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اتنا کہہ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ یہ اذیت میرے لیے بھی کم نہیں تھی۔ سارا دن ایسے ہی افسردگی میں گزر گیا۔ میرے دماغ میں اب اپنے خواب والی بات تو رہی ہی نہیں تھی، اور نہ یہ بات یاد رہی کہ میں نے آج اپنی سہیلی سے حویلی کے قید خانے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ دن سے رات ہو گئی اور میں اماں گھر آ گئے۔ گھر آ کر کھانا کھایا۔ دن بھر کی اتنی تھکاوٹ تھی کہ کھانا کھاتے ہی نیند آ گئی۔ تبھی میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے پھر مجھے وہی خواب آیا کہ میں حویلی کے قید خانے میں ہوں۔ قید خانے کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ وہ روشنی بہت تیز تھی، مگر آج دروازے کے آگے سے لکڑی کے پھٹے اترے ہوئے تھے، مگر آج میں دروازہ کھولنے سے گھبرا رہی تھی۔ آج میں اس دروازے کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر مجھے کوئی انجانی سی کشش روک رہی تھی، جیسے اگر میں وہاں دروازے کے پاس گئی اور میں نے وہ دروازہ کھول دیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ تبھی اچانک مجھے اپنے پیچھے سے اپنے نام کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ نوری جاؤ، اس کمرے میں چلی جاؤ، مگر کوئی اندھی طاقت میرے پیروں کو قید میں کیے ہوئے تھی۔ اچانک سے مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور میں اس دروازے کے ساتھ جا کر لگی۔ میرا سر دروازے کے ساتھ ٹکرایا تو میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ تبھی دروازہ زور زور سے کھٹکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی دروازہ اپنی طرف اندر سے کھینچ رہا ہو اور باہر سے دروازے کو تالا لگا ہوا ہو۔ دروازے کو دیکھ کر میری چیخیں بلند ہو گئیں۔ میں چیختے ہوئے الٹے قدموں بھاگنے لگی، مگر دروازہ مزید زور زور سے کھٹکنے لگا، زور زور سے جیسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تبھی میں الٹے قدموں بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ سیڑھیاں کہاں جا رہی تھیں میں کچھ نہیں جانتی تھی، بس میں تو اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے کسی نے زور سے ہلایا اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے حواس باختہ ہو کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ پریشان حالت میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، آج پھر وہی خواب دیکھا ہے کیا؟ میں روتے ہوئے اماں کے ساتھ لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں سے کہا کہ اماں نہ جانے یہ خواب کب میری جان چھوڑے گا۔ اب تو میں تھک چکی ہوں، مگر میری ذہنی حالت ہے کہ بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے کچھ ایسا کریں کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ میری بات سن کر اماں اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرائے رونے لگی۔ کہنے لگی کہ میری ہی غلطی ہے، میری ہی غلطی ہے۔ تمہارے ابا نے مجھے بہت منع کیا تھا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ کاش اس روز میں تمہارے ابا کی بات سن لیتی اور مان لیتی تو آج تمہیں یہ زندگی نہ جینی پڑتی۔ اماں کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور ان سے کہا کہ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو، میری زندگی سے تمہاری نافرمانی کا کیا تعلق ہے؟ تبھی اماں چونک گئیں، کہنے لگی کچھ نہیں، مگر اماں کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ مگر اماں مجھ سے کیوں چھپا رہی تھیں؟
جبکہ وہ جانتی تھی کہ جو بھی راز ہے اس کا میری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے اماں سے منت سماجت کی کہ مجھے حقیقت بتا دیں جو ابھی تک مجھ سے چھپا کر بیٹھی ہیں، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، تم رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو تو ایسے ڈراؤنے خواب تمہیں نہیں آئیں گے، اور جلد ہی میں تمہارے ہاتھ پیلے کرتی ہوں تاکہ تمہاری حالت درست ہو جائے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میرے حالات شادی کر دینے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، مجھے اس کا کوئی ٹھوس حل تلاش کرنا ہی ہوگا۔ تبھی میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ابھی اپنی سہیلی سے حویلی کی تمام معلومات حاصل کرنی تھی۔ میں اماں کی اجازت سے حویلی چلی گئی۔ اماں کو یہی بتایا کہ میں حویلی میں کچھ کام ادھورا چھوڑا تھا، وہ مکمل کرنا ہے۔ اماں میری بات مان گئی۔ میں جب حویلی گئی تو مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ میری سہیلی آج جلدی اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اب تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ایک وہی سہارا تھی جس کی وجہ سے کچھ معلوم ہو سکتا تھا، مگر اب تو وہ بھی جا چکی تھی۔ اب میں کس سے معلومات حاصل کرتی؟ پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ حویلی کی مالکن ہر روز پوری حویلی کا چکر لگاتی ہیں، تو کیوں نہ آج ان کا پیچھا کیا جائے، شاید تبھی میں قید خانے تک پہنچ سکوں۔ تبھی میں گھر کی مالکن کو دیکھنے لگی کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ ایک دو ملازمہ سے پوچھنے پر علم ہوا کہ مالکن حویلی کے پچھلے حصے میں گئی ہوئی ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد تھا حویلی کے پیچھے تو صرف ایک باغیچہ تھا۔ میں تو حیرت کی انتہا میں تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، میں نے تو آج تک حویلی کے پچھلے حصے کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میں نے تو آج تک پوری حویلی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر حویلی کے پچھلے باغیچے میں گئی تاکہ مالکن کا پیچھا کر سکوں۔ پورا باغیچہ چھان مارا مگر مالکن کہیں نہیں تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مجھے وہاں پر ایک مالی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اس مالی سے کہا کہ یہاں پر مالکن آئی تھی؟ تبھی وہ کہنے لگا ہاں، یہ ادھر دوسری طرف گئی ہیں۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا میں اس طرف کو دوڑ پڑی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر ایک دروازہ تھا، شاید وہی دروازہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، مگر یہ وہ جگہ تو نہیں تھی۔ میں گھبراتے ہوئے اس دروازے کے پاس گئی اور اس دروازے کو آرام سے کھول لیا تاکہ اس کی آواز مالکن تک نہ جا سکے، اور ایسے ہی ہوا، دروازہ نرمی سے کھل گیا، مگر سامنے صرف سیڑھیاں ہی سیڑھیاں تھیں اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ بھلا کون سا راستہ تھا اور یہ کہاں کو جاتا تھا؟ پھر اچانک مجھے اپنا خواب یاد آیا کہ میں بھی تو ایسے ہی ایک سیڑھیوں پر الٹے قدم بھاگی تھی۔ میرے رونگٹے ایک دم کھڑے ہو گئے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، خوف نے میرے اندر سرسراہٹ پیدا کر دی۔ دل تو ایک مرتبہ چاہا کہ یہاں سے الٹے قدم پیچھے بھاگ جاؤں، مگر اب اگر یہاں تک آ ہی گئی تھی تو پیچھے کیسے چلی جاتی؟ اسی لیے منہ میں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ سیڑھیاں کہاں جا رہی تھیں میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں بہت سی سیڑھیاں اتر آئی مگر ابھی بھی بہت سی سیڑھیاں باقی تھیں۔ نیچے آتے آتے ایک روشنی سی پھیلنے لگی جس سے مجھے آگے کا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں چلتے چلتے اب تھکنے لگی تھی مگر سیڑھیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ نہ جانے بڑے مالک نے آخر اتنی سیڑھیاں بنوائی ہی کیوں تھیں۔ نچلے حصے کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، سیڑھیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں جن کی مرمت ہونے والی تھی، دیواروں سے سفیدیاں اتر چکی تھیں، ہر جگہ جالے لگے ہوئے تھے، لکڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے پیچھے سے کسی کے دروازہ بند کر دینے کی آواز آئی تو میں نے چونک کر اور ڈر کر پیچھے منہ کر کے دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ دروازہ کس نے بند کیا تھا۔ ایک گلٹی سی گلے میں ڈوب کے ابھری تھی، سانس میں ہلکی سی بندش ہوئی، مگر میں نے لمبا سانس کھینچا اور دوبارہ سے آگے بڑھنے لگی۔ ابھی اور کتنی سیڑھیاں باقی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور چلتی گئی، مگر اب تو میری بس ہو چکی تھی۔ میں ایک جگہ پر کچھ دیر کے لیے سانس لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد میں نے پھر سے سیڑھیاں اترنا شروع کر دی۔ خدا خدا کر کے سیڑھیاں ختم ہوئیں تو آگے ایک بھول بھلائیاں سا راستہ بنا ہوا تھا، ہر طرف لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے، شاید یہ قید خانہ تھا، اور یہ قید خانہ تو میرے خواب جیسا نہیں تھا۔ یہ قید خانے اندر سے کچھ صاف ستھرے تھے۔ میں نے سب سے پہلے ایک راستہ چنا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ گھبراہٹ اور ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں چلتے ہوئے آخری قید خانے تک پہنچ گئی، مگر اس کے آگے دیوار تھی۔ میں نے لمبا سا سانس کھینچا کیونکہ یہ وہ راستہ نہیں تھا جہاں پر میں جانا چاہتی تھی، مگر بار بار مجھے خواب میں یہ قید خانہ کیوں نظر آتا تھا؟ آج اسی بات کا پتہ کرنے کے لیے میں یہاں تک پہنچ گئی تھی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں سے کبھی باہر نکل بھی پاؤں گی کہ نہیں، اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ مجھے وہ سب یہاں پر ملے گا جسے تلاش کرنے کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں، اور اتنا خطرہ مول لیا ہے۔ اگر حویلی میں کسی کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ میرا کیا حشر کریں گے۔ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنے کے بجائے جلدی سے دوسرا راستہ چنا اور اس کا ایک ایک قید خانہ دیکھنے لگی۔ یہ تو معلوم تھا کہ یہاں پر اب کوئی قیدی نہیں ہوتا، کیونکہ اب گاؤں کے پہلے جیسے حالات نہیں رہتے اور پہلے جیسی سختیاں اور اصول بھی نہیں تھے، اس لیے اب اس قید خانے کو بند کر دیا گیا تھا، یا شاید مجھے ایسے لگ رہا تھا، اور اس قید خانے کو بند کرنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ بہرحال میں دوسرے راستے پر جا رہی تھی۔ آیت الکرسی کا ورد جاری تھا۔ چلتے چلتے اب میں تھکنے لگی تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ یہ میرے پاس پہلا اور آخری اختیار تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا مجھے خود معلوم نہیں تھا، اور میں ساری زندگی اب مزید اس ذہنی اذیت کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ میں نے تو لوگوں کو اپنا مذاق اڑانے کا موقع دے دیا تھا، مگر اب میں ہرگز برداشت نہیں کر پاتی اگر کوئی میرا مذاق اڑاتا یا مجھے دماغی مریض کہتا۔ اس لیے میں اب اس مسئلے کے توڑ کے لیے یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ دوسرا راستہ بھی مکمل ہو گیا، مگر وہاں پر بھی ایسا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں نے اور بہت سے راستے دیکھے، مگر کہیں پر بھی خواب جیسا دروازہ نہیں تھا۔ اب بس یہ آخری راستہ تھا۔ اگر ادھر بھی کچھ نہ ہوتا تو مجھے بہت مایوسی ہوتی، کیونکہ میں اتنا خطرہ اپنے سر پر لے کر یہاں تک آئی تھی، مگر ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تو کیا فائدہ یہاں پر آنے کا۔ اسی لیے میں دعائیں کرتی اس راستے پر چلنے لگی کہ شاید مجھے یہاں پر میرے خواب کی تعبیر مل جائے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ تھوڑا سا راستہ پار کرنے کے بعد سامنے ایک دروازہ لگا ہوا تھا، مگر اس کی پھٹیاں اتر چکی تھیں جو ایک سائیڈ پر پڑی تھیں۔ میں کافی حیران ہوئی۔ کانپتے ہوئے خوف کے مارے میں اس دروازے کے پاس چلی گئی، مگر دروازہ بند تھا اور اس میں سے کسی قسم کی کوئی روشنی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈر اور خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آ چکی تھیں۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سانس اتنا پھول چکا تھا کہ مجھے وہاں پر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تبھی کوئی دروازے کے اندر سے زور زور سے کھینچنے لگا۔ ایسا کرنے پر میں نے زور زور سے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور الٹے قدم پیچھے کو بھاگنے لگی، مگر تبھی جانے کہاں سے بڑے بڑے پتھر میرے راستے میں آ گئے، جنہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ میں ڈرتے ہوئے رو رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ کر اماں کو اونچی اونچی آوازیں دے رہی تھی، اماں مجھے بچا لو اماں، مگر وہاں کوئی ہوتا تو مجھے بچاتا۔ اچانک سے دروازہ اپنی جگہ رک گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اس دروازے کی طرف بڑھی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ واپس جانے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ ویسے بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں دروازے کے پاس چلی گئی اور اللہ کا نام لے کر دروازہ زور سے ہاتھ مار کر کھول دیا اور خود کچھ قدم پیچھے ہو گئی۔ میں دروازے کے باہر ہی کھڑی اونچی اونچی آواز لگا رہی تھی کہ کون ہے اندر، باہر آؤ، آخر کیوں بار بار میرے خواب میں آ کر مجھے تنگ کرتے ہو، یہاں کوئی ہے؟ میں پوچھتے پوچھتے کب دروازے کے اندر چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ہوش تو تب آیا جب دروازہ پیچھے سے خود بخود بند ہو گیا۔ میری ایک دم چیخیں نکلیں اور میں دروازہ کھینچ کر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی لے رہا تھا۔ اچانک سے کمرے میں دھواں پھیلنے لگا، مگر وہ دھواں میرا سانس بند نہیں کر رہا تھا، نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پھر اچانک ہلکی سی آواز آئی کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے 100 سال کی قید کے بعد آزاد کر ہی دیا۔ میں ہونک بنی اس آواز کو سن رہی تھی۔ وہ کس کی آواز تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر میں خاموش تھی، آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے ہلکی سی آواز میں پوچھا کہ یہاں پر کون ہے اور تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ آخر میں ہی کیوں یہاں تک آئی؟ تبھی میرے سامنے ایک شخص نمودار ہوا جس کو دیکھ کر میں ڈر گئی، دروازے کے ساتھ جا لگی۔ وہ شخص بہت خوبصورت تھا، مگر عمر میں کچھ بڑا تھا۔ اس کا قد بھی کافی لمبا تھا، ایک عام انسان سے زیادہ لمبا قد تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ مجھے اس شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، ہر عام انسان کی طرح میں بھی ڈر میں مبتلا تھی۔ تبھی وہ شخص میرے پاس آیا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تمہارا تو مجھ سے بہت گہرا رشتہ ہے، تمہارا تو مجھ سے تب سے رشتہ ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر کیسے نہ تم مجھ تک پہنچتی۔ میں حیرانی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے جو کہانی سنائی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری اماں حاملہ تھی،
اس گھر کے بڑے مالک جنہوں نے یہ قید خانہ بنایا تھا وہ غیب کا علم بھی جانتے تھے اور جنات کو اپنے قبضے میں بھی کر لیتے تھے۔ اسی دوران ایک معصوم اور نیک جن کو مالک نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کو اس دروازے کے پیچھے بھی بند کر دیا۔ اماں یہ سب باتیں جانتی تھیں۔ تب اماں اس قید خانے کی صفائی کیا کرتی تھیں۔ اماں اکثر اوقات اس دروازے کے پاس جاتی اور وہاں کئی دیر بیٹھی رہتی۔ تبھی اکثر جن زیادہ ان سے کہتا کہ میں تمہاری بیٹی کا مقدر بن جاؤں گا، دیکھنا ایک روز تمہاری بیٹی مجھ تک ضرور آئے گی۔ اماں کو خوف ستانے لگا، مگر اماں نے کبھی بھی اس دروازے کو کھولنے کی غلطی نہ کی۔ لیکن اس جن زادے کا سایہ اماں پر پڑ گیا، کیونکہ اماں حاملہ تھی، اس لیے جن زادے کا سایہ مجھ پر بھی پڑا۔ تب میں بڑا ہونے کے باوجود آج بھی وہی خواب دیکھتی تھی اور ڈر جاتی تھی۔ اگر کبھی خواب نہ بھی آتا تو بھی مجھ پر ہمیشہ گھبراہٹ رہتی۔ میں ہلکی سی اونچی آواز پر بھی ڈر جاتی۔ اس جن زادے نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میری آنکھیں بھر آئیں کہ کچھ بھی ہو، کسی بے قصور کو قید کرنا اور اتنی لمبی سزا دینا کہاں جائز تھا۔ بڑے مالک انتقال کر گئے تو قید خانہ بھی بند کر دیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر کوئی نہ آیا، مگر مجھے تو آنا تھا کیونکہ میرا مقدر جو اس جن زادے کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اس جن زادے نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے کبھی بھی دوبارہ اب نظر نہیں آئے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا اور وہ جاتے جاتے میرے لیے ایک انعام بھی رکھ کے جائے گا۔ اس کے بعد وہ جن زادہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا میں کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں جاننا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ جو میں نے اتنا وقت گزارا وہ میرے لیے کافی تھا۔ میں جیسے ہی واپسی کے لیے مڑی تو پیچھے میری اماں کھڑی تھی۔ میرے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے، پتھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میری اماں کی آنکھوں سے آنسو تھے، مگر مجھے اماں پر دکھ ہو رہا تھا کہ اماں نے آج تک مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی اور مجھے اتنی تکلیف میں رکھا۔ اماں میرے گلے لگ گئی، کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بڑے صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی سے اس سب کے بارے میں ذکر نہیں کروں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو اس جن زادے کو آزاد کروائے گی۔ مجھے خوشی ہے، فخر بھی ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تم نے ایک بے قصور کو رہائی دلوائی ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آ گیا۔ ان کو میں پسند تھی اور اماں کو وہ لڑکا پسند تھا۔ دونوں طرف سے بات پکی ہوئی اور میرا رشتہ طے ہو گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کوئی ڈرائیور کا بیٹا یا کوئی غریب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت امیر انسان تھا جس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، مجھ سے پیار کیا، مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، اور شاید یہی وہ تحفہ تھا جو جاتے جاتے جن زادہ میرے حوالے کر گیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا صلہ نیکی میں ہی ملتا ہے۔